جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نہر یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ، ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں اور دیگر صالح اعمال کریں، بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔ تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ 20-50 ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2-3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں، اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ڈال لے تو گوشت تو 2-4 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اسلام کب اس عمل سے روکتا ہے؟ غریب کی مدد کیجیے، صرف عید کے دن ہی نہیں، مینڈے کی جگہ ہی نہیں، بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی، پھر بھی تم نے ذبح کر دیا، تو جہاں ضرورت ہوگی اور تمہاری ہمسائیگی میں، تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ذبح کیوں نہیں کرو گے؟ اس کے لیے تم قربانی کیوں نہیں کرو گے؟ اِثار کیوں نہیں کرو گے؟ یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غرباء میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن منا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو ذبح کر کے بس چھوڑ دیا، اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے، اور وہ فون کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے، نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، تو صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا۔ تو جب رضا الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ اس جذبہ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل عمل ان 3 ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا کے اندر خون بہانا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ مینڈے لائے گئے جو چتکبرے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ تو عید قربان یہ ایثار کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ اسلام لمحہ لمحہ قربانی ہے، ایک ایک ساعت اسلام قربانی کا نام ہے، اور ہمیں درس زندگی حضرت خلیل اللہ سے جو امتحان لیے گئے ہیں وہ مخفی نہیں ہیں۔ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم نامہ ملتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے آگ کے شعلوں میں لپک جاتے ہیں۔ بڑا امتحان تھا، کڑا امتحان تھا، سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، بامراد ہوئے، لیکن پھر ایک ایسا امتحان حضرت خلیل اللہ پہ ڈالا گیا، اگر وہ کو ہمالیہ پہ بھی ڈالا جاتا تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا۔ پہلے تو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور زندگی کی طویل بہاریں بیت گئیں، بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے نوازا، اور وہ پھر بیٹا دیا تو چاند سے بھی سونا۔ بیٹے کو دیکھا، ابھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا،
اللہ کا ایک حکم نامہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کیا کہ اس بیٹے کو اٹھاؤ، اس کی ماں کو بھی لو اور ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں کوئی آب و دانہ نہ ہو۔ کتنا کڑا امتحان ہے، لیکن حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، اپنی بیوی کو لیتے ہیں، اور یہاں جہاں آج مکہ آباد ہے اس وقت سنگلاخ پہاڑ تھے، خشک پہاڑ، پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا، آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس وادی بے آب و گیا میں اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا۔ حضرت خلیل اللہ فلسطین میں چلے گئے تھے، اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے کا بیٹا حضرت خلیل کو ملا۔ پہلے حکم ہوا وادی زی زرع میں چھوڑا ہے۔ اب بچہ 8 سال کا ہوا یا ایک روایت میں 13 سال کا ہوا، اب حکم نامہ جاؤ بیٹے کو ملو۔ مالک کھلونے لے جاؤ، کہا نہیں ایک چھری لے جاؤ، ایک رسی لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت واقعہ ہے۔ اس آسمان نے یہ منظر اپنی بوڑھی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت خلیل اللہ چھری لیتے ہیں، رسی لیتے ہیں، اور وہاں سے فلسطین سے سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں یہاں پہنچتے ہیں، چھری اور رسی چھپا لیتے ہیں اور اپنی زوجہ سے ملتے ہیں، بچے کا ماتھا چومتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جلدی جلدی میرے بیٹے کو تیار کر دو، اس کو دوست کی دعوت پہ لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ جلدی جلدی سے بیٹے کو تیار کرتی ہیں، سر پہ تیل لگاتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، مانگ سجاتی ہیں، سونے سے کپڑے پہناتی ہیں، شہزادہ تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے منا کی وادی کی طرف چلنے لگے۔ شیطان نے کہا اس سے نازک موقع شاید مجھے مل سکے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، کہا شہزادہ کدھر گیا ہے؟ کہا باپ کے ساتھ دوست کی دعوت پہ گئے ہیں۔ کہا دوست کی دعوت پہ نہیں گئے، وہ تو اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ کہا کوئی ہوش کر، وہ بیٹا جو راتوں کی دعاؤں میں رو رو کے مانگا تھا، سسکیاں بھر بھر کے آہو زاری کر کر کے جس بیٹے کو رب سے مانگا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے گا؟ یہ تو نور نظر ہے باپ کی آنکھوں کا، کیسے ذبح کر دے گا؟ کہنے لگا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رب کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ اگر رب کا حکم ہے، آج ہاجرہ کی گود میں ایک بیٹا ہے، کاش 1000 اسماعیل ہوتے، میں قربان کر دیتی۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس گیا، یہاں سے نامراد ہو کے۔ اسماعیل کدھر جا رہے ہو؟ کہا باپ کے ساتھ، باپ کے دوست کی دعوت پہ جا رہا ہوں۔ کہا نہیں تجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا کیا بولتا ہے، باپ ذبح کرے گا؟ اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر میرا لکھا ہوا پیار دیکھ، اس کے دل میں میرے لیے دھڑکنے دیکھ، کیا وہ مجھے ذبح کرے گا؟ کہا رب کا حکم سمجھتا ہے۔ کہا آج میرے اس ناتواں بدن میں ایک جان ہے، کاش 1000 جان بھی ہوتی تو میں اس کے نام پہ قربان کر دیتا۔ خلیل اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، کہتا ابراہیم رب کو منانے کے اور تھوڑے طریقے ہیں، ضرور بیٹا ہی ذبح کرنا ہے تو آپ پتھر اٹھا لیتے ہیں، اور 3 موقعوں پر اس کو پتھر مارا۔ اب وادی منا میں باپ اور بیٹا پہنچتے ہیں۔ قال یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میں تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے۔ فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے کا بیٹا حضرت خلیل کو ملا۔ پہلے حکم ہوا وادی زی زرع میں چھوڑا ہے۔ اب بچہ 8 سال کا ہوا یا ایک روایت میں 13 سال کا ہوا، اب حکم نامہ جاؤ بیٹے کو ملو۔ مالک کھلونے لے جاؤ، کہا نہیں ایک چھری لے جاؤ، ایک رسی لے جاؤ۔ حضرت خلیل اللہ چھری لیتے ہیں، رسی لیتے ہیں، اور وہاں سے فلسطین سے سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں یہاں پہنچتے ہیں اور اپنی زوجہ سے ملتے ہیں، بچے کا ماتھا چومتے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے منا کی وادی کی طرف چلنے لگے۔ اب وادی منا میں باپ اور بیٹا پہنچتے ہیں۔ قال یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے، میں تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ باپ بیٹے کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے اس کار خیر میں، رب کے حکم کی تعمیل میں۔
آج اگر باپ یہ کہے تو بیٹا کیا کہے گا؟ باپ ہو سفاک ہو، کیا بولتے ہو؟ توازن عقلی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ کہا اے بیٹے اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ اب بیٹا خاموش ہو جاتا، اس کی خاموشی بھی رضا ہوتی، السکوت من الرضا، کہتے ہیں خاموشی بھی رضا ہوتی ہے۔ لیکن بچے نے جو جواب دیا ذرا قرآن کے لفظوں میں سنیے، قال یا ابت، اے میرے ابو، جب تحائف دے رہا ہو باپ بیٹے کو، جب بیٹے کا ماتھا چوم رہا ہو باپ، جب بیٹے کو باہوں میں سمیٹ رہا ہو، جب پیار بھری مست نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، اس وقت تو بیٹا کہے میرے ابو، بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن باپ اسے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، اس مرحلے بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت، اے میرے ابو۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہتا ہے میرے ابو یہ نہ کریے گا، کس طرح آپ مجھے ذبح کریں گے؟ باپ نے کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا یہ بھی کہہ سکتا یا ابا تذبح، ہاں ابو مجھے ذبح کر لیجئے۔ ذبح کے جواب میں ذبح یہ کامل جواب تھا، لیکن بیٹے نے کامل نہیں اکمل جواب دیا۔ باپ نے کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں ذبح کر لیجئے، بیٹے نے کہا ذبح کیا ہے؟ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے؟ جو بھی کرنا ہے کرو، میرے بدن کو آگ لگانی ہے پھر بھی حاضر ہوں، ٹکڑے کرنے ہیں پھر بھی حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو بھی حکم ہے رب کا دیر نہ کیجئے۔ رہی بات میری، مشکل تو بڑا کام ہے، لیکن ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے تڑپوں گا بھی نہیں، صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، باپ اور بیٹے نے منع کی وادی میں یہ بات طے کر دی۔ دونوں جب راضی ہو گئے، کس بات پہ راضی ہو گئے؟ باپ بیٹا بیٹھے تھے دفتر میں، یہ فلاں کوٹھی خرید لیں اس پہ راضی ہو گئے، فلاں ماڈل گاڑی کا خرید لیں باپ بیٹا اس پہ راضی ہو گئے، نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، پتر ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا کہ بیٹے کا منمونا چہرہ میرے سامنے نہ ہو۔ رسی ساتھ لی تھی، کہا ابا جان مجھے باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کو تعمیل حکم الہی کرتے ہوئے دیر ہو جائے۔ اور پھر کہا کہ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں، کہیں میرا چہرہ آپ کے تعمیل حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ آنکھوں پہ حضرت خلیل پٹی باندھ رہے ہیں اور بیٹے کے ہاتھوں کو، بازوؤں کو اور ٹانگوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی تو حضرت اسماعیل بولے ابا جان رکیے۔ کیا ہوا؟ کہا میری رسیاں کھول دیں۔ بیٹا کیوں؟ کہا کل کا مورخ یہ نہ لکھے باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا، کھول دے رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ اللہ اکبر، رسیاں کھول دی گئیں۔ حضرت خلیل نے بدستور آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اور بیٹے کو لٹایا۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا، ہاتھ میں چھری پکڑی، بیٹے کی گردن پہ رکھی، تیز چھری تھی، دھار دھار، اور گردن نازک، ریشم سے بھی نازک، چھری کے لگتے ہی کٹ جاتی نازک گردن، لیکن حضرت خلیل نے پورا زور دے کر کے چھری کو پوری قوت کے ساتھ پھیرا، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ بڑی حیرت ہوئی، یہ کیا ہوا؟ ساتھ پڑے پتھر پہ چھری کو مارتے ہوگا، لیما تقطعی یا سکین، اے چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے آواز دی خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا تو۔ دوبارہ استغفار پڑا اور چھری کا کونا حلق پہ رکھ کے پورا وزن اس کے اوپر ڈال دیا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت خلیل اللہ دل ہی دل میں شکر بجا لا رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، شکر ہے رب کے حکم پہ میں وہ کر گزرا۔ لیکن بیٹا ذبح کیا ہے، بدن کپ کپا رہا ہے، فوراً آنکھوں سے پٹی کھولی اور دیکھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوا، دمبا ذبح ہوا ہے۔ بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا ہے اور حضرت جبریل امین بھی پاس کھڑے ہیں۔ تو حضرت خلیل اللہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو جبریل مسکرا کے بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہا اے ابراہیم قیامت تک تمہاری قربانی بھی باقی رکھیں گے، زبانوں سے نکلے جملے بھی باقی رکھیں گے۔